نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا صدق اللہ العظیم. چلو پریدا بس پریدا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں بظاہر تو ذکری کا لفظ ہے، لیکن مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ ذکر سے مراد یاد ہے. نہ غلط گوچے تھے نا 30 تے کہا گئے ہو. ہاں آواز سلو دے صحیح تھی بس ٹھیک. یعنی جو میری یاد سے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا. اب تلخ کیسے ہوگی؟ پھر اس کی الگ الگ شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. ابھی نماز میں مجھے خیال آیا، آج میرا ارادہ تھا جو لوگ وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں نا اس پر بات کرنے کا. جس کو دیکھیں فلاں وظیفہ کروں، فلاں وظیفہ کروں، فلاں بزرگ کا مجرب وظیفہ ہے، یار فلاں بزرگ نے فلاں وظیفہ دیا ہے. ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں مجرب وظیفے ہیں، لیکن مجرب اس بزرگ کی ہستی کی وجہ سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا یار فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ یہ پڑھو تو یہ کام ہو جائے گا. نہیں، ایسے بات نہیں ہے. ایک تو قرآن حدیث سے ثابت ایک چیز. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سورہ واقعہ ہے فاقہ و تنگ دستی کے لیے، سنت سے ثابت ہے نا. ٹھیک ہے پڑھیں. سورہ یاسین کی تلاوت فجر نماز کے بعد پڑھیں. لیکن یہ وظیفہ 141 دفعہ کریں، یہ 131 دفعہ کریں، یہ اس مبین پر آ کے سورہ یاسین پہ پھر حاجت کو یاد کریں، پھر مبین پہ جائے، پھر یہ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے کہا ہے. ٹھیک ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بزرگ کے مجربات ہوتے ہیں. اس پر ایک واقعہ، اس بات کو پکڑیں. ایک واقعہ یاد ہے. حضرت رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کہا کہ حضرت تعویذ دے دے، میرا فلاں مقدمہ ہے وہ حل ہو جائے، میں جیت جاؤں. حضرت نے فرمایا بھائی میرے پاس تعویذ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو کوئی عامل وامل نہیں ہوں. اس نے بہت تنگ کیا، نہیں حضرت آپ تعویذ دیں، آپ تعویذ دیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کاغذ پین لے کے آؤ. کچھ لکھا، کہا کہ یہ اپنے جو ٹوپی ہے نا، اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں پرانے زمانے کے لوگ ٹوپیاں پہنتے تھے اور ٹوپیاں کرواتے نہیں تھے لوگوں کو، صرف ٹوپیاں پہنتے تھے. آج کل ٹوپی پہنتے نہیں، دوسرے کو ٹوپی کروانے. ٹوپی کروانا مطلب دھوکہ دینا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ ٹوپی میں رکھ دیں. انہوں نے ٹوپی میں رکھا. مقدمہ جیت گیا. حضرت کے پاس آیا مٹھائی لے کے، حضرت آپ نے تعویذ ایسا دیا کہ اس سے کام ہو گیا میرا. دیکھا چلی گئی کہ نا. حضرت نے فرمایا بھائی تعویذ کھول کے ذرا دیکھو. اب تعویذ کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر دے. اب کوئی تعویذ نہیں تھا. تو یہ کیا چیز تھی؟ کیا یہ فلاں بزرگ، چونکہ ہمارے بزرگ گزرے ہمارے اکابرین میں سے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پہلا شیخ ان کو بنانے کی کوشش کی تھی، ان کو خط لکھا تھا اصلاح کے لیے، پھر انہوں نے نہیں کیا، وہ الگ بات ہے. رشید بن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے. ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہ کہیں کہ جو بھی تعویذ لینے آئے تو اس میں لکھیں کہ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، تو کیا کام ہوگا؟ صفحے کے صفحے بھر جائیں پھر بھی کام نہیں ہوگا. تعویذ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دیں کیا نام ہے اسم اعظم، اس کے پیچھے بھی بنا. تو ایک بزرگ فرماتے کہ خلوص دل سے اگر کوئی پکارے ان کو، ہر ایک نام ہی پھر ان کا اسم اعظم ہے. تو خلوص سے دل ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ضروری ہے. پھر کچھ بھی کہہ دیں اس سے کام ہو جائے گا. بزرگ جو کہتے ہیں یار یہ پڑھ لو، ان کے دل میں وارد ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
اس کے تعویذ کی مثال تو ایسے ہے کہ آپ نے درخواست لکھی. آپ درخواست لکھتے ہیں نا، انسان جب اسکول پڑھتا ہے یا کالج پڑھتا ہے تو وہاں پہ درخواست کتنا بڑا پرچہ ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا فدوی جناب مودبانہ اور یہ وہ آگے پیچھے سب کچھ کر کے بھیجتا ہے. اگر پرنسپل استاد اس کو یس نہیں کرے کام ہوگا؟ اس کا ایک سین نے آپ کے سارے درخواست کو قبول کر دیا، اس کے ایک سین نے آپ کے سارے درخواست کو رد کر دیا. تو یہ جو ہیڈ ہے اس کی مرضی سے کام ہوگا. تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ چاہے گا تو اس وظیفے میں اثر ہوگا، وہ چاہے گا تو آپ کے تعویذ میں اثر ہوگا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو ساری عمر تعویذ و وظیفوں میں گزار دے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک مثال ابھی میرے ذہن میں نماز میں آئی، وہ یہ کہ دیکھیں ابھی عید آ رہی ہے نا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ارے میرے بیٹے کے چپل بھی نہیں ہیں، اس کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بیٹی ہے تو اس کے کنگن بھی نہیں ہیں، چوڑیاں بھی نہیں ہیں، بالیاں بھی نہیں ہیں، سرخیاں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے نا. کیوں؟ محبت ہے، تعلق ہے. حالانکہ بیٹے نے مانگا نہیں، بیٹی نے مانگا نہیں، آپ اللہ والے بنے پھر آپ مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے خود دیں گے. آپ کو پھر وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ سجدوں میں پڑے پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو تعویذات کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ میرا پیارا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے یہ بھی پوری کروں، یہ ضرورت ہے یہ بھی پوری کروں. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو یہ اس لیے کہ جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تلخ کروں گا. پھر آپ رجسٹر کے رجسٹر وظیفوں سے بھر کے پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں نا، کہہ رہے یہ میرا پیارا ہے، اس کو یہ ضرورت ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس کو یہ ضرورت ہے، اس کو یہ ٹینشن ہے، یہ پریشانی ہے. پھر آپ کو عاملین کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ کو تو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے میرے محبوب کو یہ چیز ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے میرے بیٹے کو میری بیٹی کو یہ چیز ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے میرے دوست کو میرے عزیز کو یہ چیز ضرورت ہے، اور آپ دینے پہ قادر بھی ہے، اور پھر بھی آپ نہیں دے تو آپ کے تعلق میں کمی ہے. پھر آپ کا تعلق مضبوط ہوگا تو آپ بیٹے کو عید کے اوپر کپڑے بغیر مانگے دلائیں گے اس کو، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو. سمجھ آئے گی نا؟ تو یہ ہیں، وظیفوں کے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، تعویذوں کے پیچھے نہیں بھاگے بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل. ان اللہ یحب المتوکلین، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ محبت کرتے توکل کرنے والوں کے ساتھ. اور قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے جو یہ تعویذات وغیرہ نہیں کرتے، ورنہ کریں پاگل ہو جاتے ہیں لوگ وظیفے کر کر کے پاگل ہو گئے، اب کری پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے. اب کری والے تو ایسے ہر روز نیا وظیفہ آتا، سحری میں الگ وظیفہ، رمضان افطاری میں الگ وظیفہ، وہ تو وظیفوں پہ جنت پر پہنچا دیتا ہے. تو لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے، لوگ ایسے دھڑا دھڑ رسالے پڑھ رہے ہیں. اور لوگ بھی کیوں اس طرف لپک رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو عمل کی طرف، تو اگر ان کو کہے کہ نظر کی حفاظت کریں، اور نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ لعنت کر بد نظری کرنے والے اور اس کو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرنے والے کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. اب بد دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ قبول جب اللہ تعالیٰ بد دعا کریں گے، جب اس کے اوپر لعنت برسے گی تو اب کے وظیفے کرنے سے وہ کامیاب ہوگا؟ ہاں، کتنی موٹی بات ہے. لیکن چونکہ نظر کی حفاظت تو مشکل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یار اب کری کا وظیفہ پڑھ لیں، فلاں بزرگ نے وظیفہ کیا. بھائی اس بزرگ نے اس کے مقام پہ اپنے مقام پہ بات کی ہے، اس کو تو وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے تو ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے جو دل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے ولی کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو کیا اس کے دل میں جو اللہ، یہ بھی تو ہے نا کہ اس کے دل میں جو خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے.
اس کا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بن جاتا ہوں. تو یہ اس بزرگ کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے جو اس کا مجرب عمل ہے. انہوں نے کیا، آپ نے ان کے اعمال تو نہیں لیے، صرف ان کے وظیفے لیے. انہوں نے غصے کو جو دبایا، آپ نے تو غصے کا دبانا نہیں لیا. انہوں نے نظر کی حفاظت کی، آپ نے نظر کی حفاظت نہیں لی. انہوں نے اپنے اعمال کو ریاکاری سے پاک کیا، آپ نے ریاکاری سے اعمال تو پاک نہیں کیے. آپ تو تسبیح پڑھتے اس لیے کہ فلاں مجھے بزرگ سمجھے. آپ تو نوافل پڑھتے اس لیے کہ فلاں مجھے اچھا سمجھے. آپ تو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ فلاں مجھے عالم اور علماء کہے. ہاں، تو آپ نے اس بزرگ کے اعمال تو نہیں لیے، صرف جو آسان چیز تھی وہ لے لی. وہ کڑوا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ والی مثال ہے. پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. الیک ربی فحببنی، الیک ربی فحببنی، الیک ربی فحببنی. اللهم اجعلني عندك وليجا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.